اور آخری رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ یونس میں ایک آیت تھی کہ حضرت یونس کی قوم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، لیکن قوم والے اتنے محبت اور اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، وہ ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی سچی کی تو وہ جو آثار ظاہر ہوئے تھے یا ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا ان کے لیے۔ اور اسی طرح دو آیات پھر سورۃ انبیاء میں ہم نے پڑھی ہے کہ جب آپ کشتی والے کی نسبت سے آپ کا بیان ہوا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے اور یہ دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب وہ ظلمات میں پہنچے یعنی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں یہ تسبیح پڑھی تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں تھوڑا سا تفصیلی ذکر ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کے، ان کا غصہ تھوڑا زیادہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے مزاج میں، اپنی قوم سے جب ناراض ہوئے مایوس ہوئے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر۔ نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتا، جو بھی کام کرنا ہو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن وہ بغیر پوچھے اللہ سے وہاں سے چلے گئے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر جب اس کشتی میں پہنچے جو پہلے سے بھری ہوئی تھی تو جب سمندر میں پہنچی یا دریا میں کشتی درمیان میں تو وہ ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن اندازی کرو کہ ہم میں سے کوئی ہے، یہ ابقا کا لفظ ہے، عبد آبق کہتے ہیں وہ غلام جو بھاگ گیا ہو اپنے آقا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے لگتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا ہے۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ وہ میں ہوں، میں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر چل پڑا ہوں، لہٰذا مجھے ہی آپ دھکا دیں سمندر میں۔ اب آپ کی جو وضع قطع تھی یا شاید وہ آپ کو جاننے والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ڈالتے، آپ ایسے نہیں ہو سکتے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، کوئی اور ہوگا جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کی فصاحت۔ آپ نے کہا اچھا اگر مجھے آپ نہیں ڈالتے تو قرآن اندازی کر لو، جس کا قرآن نکل آئے، تو قرآن بھی آپ کے نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن غلطی سے نکل آیا ہے، دوبارہ قرآن ڈال۔ کئی دفعہ قرآن اندازی کی، ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلتا تھا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہ ان میں سے ہو گئے جنہیں دھکیل دیا گیا سمندر کی طرف کہ یہی ہیں ان کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ کا حکم تھا انہیں نگل لیا ایک مچھلی نے، اللہ نے مچھلی مقرر کر دی۔ تو یہ بھی تفصیلی روایات میں ہے جو ابن عساکر وغیرہ میں کہ انہوں نے کشتی کی ایک طرف جب آپ کو پھینکنا چاہا تو ایک بہت بڑی مچھلی سامنے آ گئی نیچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر تو مچھلی ہے، فوراً انہیں نگل لے گی، دوسری طرف لے گئے، جب دوسری طرف پہنچے تو پھر مچھلی نے منہ کھول لیا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مچھلی سے بچنا بھی ممکن نہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، وہ ملیم، وہ اپنے آپ کو ملامت فرما رہے تھے کہ میں مالک سے پوچھے بغیر نکلا تھا تو یہ میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے پھر سمندر میں پہنچے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب یہ تسبیح کتنی برکت والی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، جو تسبیح انہوں نے پڑھی اگر وہ نہ پڑھتے تو وہ پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، قیامت کے دن تک وہیں رہتے اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہیں۔ یہ بڑے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کلمات ہے، ظاہر ہے ایک نبی کے دل پر اللہ نے اتارے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ نے مچھلی پر یہ حرام کر دیا تھا کہ ان کے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کی ہڈی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ایسے آپ کے پیٹ میں رہے جیسے بیٹا ہوتا ہے اپنی ماں کی گود میں، لہٰذا آپ اس انداز میں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر جب آپ نے یہ دعا فرمائی فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اب پتہ نہیں کتنے دن رہے، ایک روایت 40 دن کی ہے۔ اب 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جسمانی حالت تو بیماری والی ہوگی، تو فرمایا مچھلی نے پھر انہیں اگل دیا میدان میں، اور وہ اس کیفیت میں تھے۔